روحانی محفل ہے، یہاں ہم اور آپ سب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم سب کے مرشد گرامی ہماری روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ہر طرح کا روحانی ماحول ہے، اللہ رب العزت ان ساتھوں کو لمبا کرے اور ہمارے دلوں میں جاگزی کرے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کی ہے، یہ حدیث میں ترجمہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ اتفاق ہے اس طرح کے مجموعوں سے اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہے کہ انہوں نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ ہم اپنے آپ کو فتنہ زمانے میں بچانا چاہیں تو بچا سکیں۔ اس کے لیے بھی حضور کی ذات پر ہمیں درود بھیجنا چاہیے کہ انہوں نے قدرت کے راز کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، جن کی بدولت ہم فتنہ سامانوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ حدیث یہ ہے، بہت ساری نشانی بتائی گئی، ایک نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسانوں کا عہد بڑھ جائے، یعنی جس طرح کے لوگ ملنے چاہیے ملیں گے نہیں، اور یہ اس طرح کا عہد ہوگا کہ فرمایا گیا لوگ ان 100 اونٹوں کی قطار کی طرح ہو جائیں گے جن میں سے ان کا اونٹ بھی سواری کے لائق نہ ہو، یعنی قطار بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن کام کا کوئی نہیں، کیوں کہہ لیجیے کہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے، تھن کا ایک انسان جو چاہیے وہ کہیں نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ہم اور آپ سب کو یہ گانٹھ باندھ کے رکھ لینا چاہیے، اللہ توفیق دے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اسی بھیڑ کا ایک حصہ ہیں جو بھیڑ رسول اللہ نے گنائی۔ ہم ان لوگوں میں سے ابھی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں شاید صحیح سے سوچ بھی نہیں پائے، جو ایک ہے، ایک لمبی چوڑی بھیڑ میں سے اکا دکا کوئی نکلتا ہے، اور جب اکا دکا کوئی نکلتا ہے تو قدرت اس کے لیے اسباب بھی ایسے فراہم کرتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ناز و انداز سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مجدد کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنی پوری شاہی قوت کے ساتھ جو مذہب بنا رہا ہے، قربان چڑھا رہا ہے، اسے شاہی خزانوں کے منہ کھول کر کے، دہانے کھول کر کے پھیلا رہا ہے۔ ایک فقیر ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر کے خط لکھ کر کے اس مذہب کی مخالفت کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے بادشاہ شاہی قوت کے ساتھ جو پھیلا رہا ہے اس مذہب کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کا بیٹا ادھر جھول ہو جاتا ہے اور اس کا پوتا اس فقیر کا غلام ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! آج دین الہی کا ماننے والا بھارت کی سرزمین پر بہت سارے باطل مذاہب ہیں، لیکن ایک فقیر بھی جس کی مخالفت کر دی اس کا سنگل فالوور بھارت کی سرزمین پر نظر نہیں۔ بے شک حق ہے۔ دین اسلام کا کام لیا اور اللہ رب العزت جب کسی شخصیت کو چنتا ہے اس لیے ماحول کیسا بنایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی اللہ کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مجدد ان کی مرید ہے۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کسی شخصیت کو تیار فرمانا چاہتا ہے، اس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت اس کی اسپیشل پرورش فرما رہی ہے۔ بے شک دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب قدرت اس طرح سے کسی کو سجا سوار کے ہمارے سامنے پیش کرے تو ہم اس کی کتنی قدردانی کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود ایسے انمول لوگ مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، ایسی شخصیتیں جو حدیث پاک کے مطابق اکا دکا ہوتی ہیں، وہ شخصیتیں کسی زمانے کو مل جائیں تو زمانے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان شخصیتوں کو اپنے سروں کا تاج بنائے۔ بے شک سب سے بڑی ہمت نصیب ہوگی کہ ایسی شخصیتوں کو پا کر کے بھی دنیا سے بیزار نہ ہو۔ ہمارے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سب کے سب، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں، سب کے سب آج کے دور میں روحانیت کے متلاشی ہیں، اور اپنے اندر ایک خاموش پیاس ہے۔ کسی کے پاس قادر الکلامی ہے تو اپنی پیاس کو بیان کر لیتا ہے، کوئی زیادہ حساس مزاج ہے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں دوڑ دھوپ کر لیتا ہے، کچھ مضمونہ طبیعتیں ہوتی ہیں جو کہیں آ جا نہیں سکتی یا اپنے درد کو الفاظ کا جامع نہیں دے پاتی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کم دن ایسے ہیں جو پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہب اور الگ الگ نظریات کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ مصروفیات کے گھرے ہوئے ہیں،
یہ دل کی بے چینی کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ دنیا دکھانے کے لیے چہرے مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے دل پریشان ہے۔ عزیز دوستو، اس پریشانی کا حل اگر کسی کے پاس ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے، ضرورتیں مطالبہ کرتی ہیں تو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کچھ چیزیں پیدا کر لی جاتی ہیں۔ یہ صرف سائنس کا اصول نہیں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ جب روحانیت کی بے پناہ طلب دنیا میں بڑھی، روحانیت کی پیاس بڑھی، دلوں کی بے سکونی بڑھی، تو دنیا نے فرضی تصور بگڑ دیا۔ ایک ایسا صوفیزم جس صوفیزم کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے آتما کو شانت کرنے کے لیے میوزک سنا جائے، یا ایسا تصور، ایسا صوفیزم، فرضی صوفیزم جس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سمندروں کے کنارے پہ بیٹھا جائے، پھولوں میں گھوما جائے، باغ باغیچوں میں ٹہلا جائے، یا کسی خاص نام کی مالا جپی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب روحانیت کی پیاس بہت زیادہ بڑھی تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے آئے، الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے لائف کوچنگ کے نام پر اپنا کام شروع کیا، کسی نے صوفیزم کے پروموشن کے نام پر اپنا کام شروع کیا، اور کسی نے الگ الگ انداز سے یہ اڈے قائم کیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل ایسا ہی ہیں جیسے کسی کا ہاتھ زخمی ہو اور وہ اس کا علاج کرنے کے بجائے اس پر صرف پٹی رکھ دے۔ پٹی رکھ دینے سے زخم کا علاج نہیں ہو جاتا۔ بے شک، بے شک۔ دو لٹکا لینے سے نشہ غم غلط نہیں ہو جاتا، بلکہ جیسے ہی شراب کا نشہ اترے گا غم اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ جتنے بھی ڈھکوسلے ہو رہے ہیں، یہ سب دنیا کی بے چینی کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اصل بات یہ نہیں ہے کہ پرابلم اپنی جگہ ہے، پرابلم اب بھی حل نہیں ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پرابلم کا سلوشن جن کے پاس ہے وہ قوم آج بھی سو رہی ہے۔ بے شک۔ رونا یہ ہے کہ جن کے قرآن نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سادہ انداز میں بات نہیں بیان ہوئی، تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ضرور کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک۔ تاکید بیان ہوئی ہے، قرآن کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، قرآن کا کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہوا کرتا۔ تاکید کے ساتھ قرآن پاک میں جو باتیں کہی ہیں، گویا قرآن پاک نے بہت سارے فلسفوں کو رون کر کے یہ بات بیان کی ہے۔ اے لوگوں کو اپنے دل کی تسلی کے لیے بہت ساری جھوٹی سچی چیزیں لیتے ہو گے، لیکن یہ کان کھول کے سنو، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملنا ہے۔ بے شک۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملنا ہے۔ دنیا میں جس طرح کے قیمتی لوگ پائے جانے چاہیے، اور کون قیمتی لوگ؟ وہ قیمتی لوگ جو رسول اللہ جن مقاصد کے لیے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد قرآن پاک نے پہلا بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا مقصد بیان فرمایا یزکیہم۔ نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ دلوں کی صفائی کر دیں۔ دلوں کی صفائی کرنا مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو بھول کر کے دنیا چاہے کہ سکون حاصل کر لے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کو کیا سکون ہوگا؟ مسلمانوں کو مسلمان رہتے ہوئے بھی سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک ان کے دلوں کا تسلیہ نہ ہو۔ اس لیے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد ہے، اور مقاصد بعثت کو بھلا کر کے ہم سکون کی زندگی ختم نہیں بتا سکتے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن پاک نے جہاں جہاں بات کی ہے، ہم گہرائی کے ساتھ قرآن پاک کا تجزیہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا قرآن پاک نے بار بار دل پہ چوٹ کی ہے، اور اتنی گہرائی کے ساتھ چوٹ کی ہے۔ قرآن پاک اعضاء کے زخموں کا بیان نہیں کرتا، انسان کے جسم میں کیا کیا مرض ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں ہوتی۔ قرآن پاک دل کا مرض ضرور بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ ہاتھ پاؤں ہر دن زخمی ہوتے رہتے ہیں، دلوں کا زخم ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتا، لیکن قرآن پاک دل کے زخم کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی نظر دل پر ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بہت سارے جنات و انسان وہ ہیں جنہیں ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ ان جہنمیوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن دلوں میں سمجھ نہیں۔ بے شک۔ قرآن پاک نے گہرائی کے ساتھ جا کے بار بار دل کا ذکر کیا ہے۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي هي في الصدور او كما قال تعالی. اللہ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ. آنکھ کا اندھے پن کو گویا قرآن پاک نے ایک طرح سے اگنور کیا ہے. اندھا پن آنکھ کا یا اندھیارا پن آنکھ کا نہیں ہے، دراصل اندھا پن بھی دل کا اندھا پن ہے اور اندھیارا پن بھی دل کا اندھیارا ہے. جو دل کی بات کرتا ہے یہ بھی نہیں، بلکہ ایک جگہ قرآن پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ وہ ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتی ہے. یعنی قرآن پاک نے مرض کی بات کی ہے تو دل کی بات، سکون کی بات کی ہے تو دل کی بات، جہنمی ہونے کی بات کی ہے تو دل کی بات، اور اندھے پن ہونے کی بات کی ہے تو دل کی بات، جہنم میں پہنچنے کے بعد میں جہنم کی آگ جو سزا دیتی ہے وہاں بھی دل کی بات. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا الا وہی القلب، جو کچھ ہے دل ہی ہے. یہ بگڑا تو سب بگڑا اور یہ سدھرا تو سب سدھرا. شروع کا حاصل یہ ہے آج کا انسان بڑا پیاسا ہے، پیاسے کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں نہ کہیں دوڑ دھوپ کرنی ہوگی. مارکیٹ میں انسان جائے گا، اگر اسے اوریجنل مال ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں ملتا ہے تو اپنی تشنگی بجھانے کے لیے اسے جو کرنا پڑے سب کرے گا. نتیجہ کیا ہے؟ ایرے گیروں کی کوچنگ چل رہی ہے، لائف کوچنگ چل رہی ہے، لائف کوچ کرنے لوگ گھوم رہے ہیں، میڈیٹیشن کی کلاسز لگ رہی ہیں، بہت سارے آتم شانتی کے لیے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، وہ سب سکسیس ہے. سکسیس ان دا سینس مطلب یہ ہے کہ ان سب کا مارکیٹ چل رہا ہے. ان دولے لگ رہے لوگوں کا مارکیٹ اس لیے چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو مارکیٹ میں موجود ہونا چاہیے وہ ابھی بھی مارکیٹ میں موجود نہیں. عزیز دوستو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضور شیخ العالم کا دامن بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک دانشور نے کہا، بابا صدی نے کہا حق ہے. مسلمان اس لیے ان کی فضیلت میرآبادی اور عبدالقادر جیلانی مسلمان تھے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے بیچ میں عبدالقادر جیلانی اور فضیلت میرآبادی ہے، لیکن ایک پیر کو کنگوش کے حبیب کو دیکھتے ہیں تو ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ مذاہب تو آج بھی موجود ہیں. فلسفی کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ایک چیز اس کے فلسفے کے مطابق دلیل بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھی دلیل بننا چاہیے. ایسے نعمتوں کی ہم جتنی قدر کر لیں اتنے عقلمند، اور قدر نہیں کرتے تو پیغمبر اسلام اس طرح کی نعمتوں کو قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں بتا چکے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نعمتوں کی ہم کتنی قدر کر لیتے ہیں، کتنی قدر شناسی کرتے ہیں، کتنے فیضیاب ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہم اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کریں گے. اقبال نے بڑی پتے کی بات کہی. اقبال ایک دردمند آدمی تھا، بہت سارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، تصوف پر اس نے بہت چوٹ بھی کی ہے، لیکن وجہ چوٹ کی ہے اس لیے کہ فرضی تصوف پہ چوٹ کی ہے. اور ساتھ کے ساتھ تصوف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری فرق کے مالک فرنگیوں کا فصول. جب تک یہ فرنگیوں کا فصول اترے گا نہیں اور آتش رومی کا سوز ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم نہ اپنے آپ کے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں نہ اپنے آخرت کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ان دامنوں کو پھر عرض کروں کہ ان دامنوں کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکر ادا کرنا چاہیے. کریم تیری مہربانی کوئی دامن دیا. بے شک حق ہے. ابو جہل دامن میں رہ کے بھی محروم کرم رہ جاتا ہے، محض اس کے کرم کے فیصلے ہیں. اگر اس نے دامن دے دیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دامن سے نپٹ کر اپنی عافیت اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے آقاؤں کا سایہ سلامت رکھے. آمین. قلندروں کی بسم ہے. ہم لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قلندروں کی محفلیں دیکھی ہیں کہ قلندر ساز ہمارے دیش میں موجود ہے. بے شک اس سے زیادہ ہم سب کی زندگی میں کوئی رشک آمیز پہلو نہیں ہوگا، رشک کا پہلو نہیں ہوگا. جب کبھی بھی آج سے 20 سال اور 25 سال اور 50 سال بعد ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کریں گے تو شاید اس سے زیادہ قیمتی پہلو میں نظر نہ آئے کہ ہم نے ان آنکھوں سے ایک اللہ کے بندے کا دیدار. بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. بے شک حق ہے، بالکل حق ہے. شخصیتوں کی قدر شناسی عطا فرمائے. کسی بھی شخصیت کا اصل مشن، کسی بھی شخصیت کی اصل قدر شناسی
اس کے مشن کو پہچاننا، اس کی فکر میں رچ بس جانا ہوتا ہے۔ رسمی طور پر بہت ساری چیزیں نبھا لی جاتی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں غریب نواز کی ریئل محبت وہاں جا کے چادر چڑھانا نہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں اور کبھی اجمیر جانا نہ ہو، غریب نواز کی اصل محبت یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی دھنی لگا رہے ہیں اور ایک موئنی بنے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مشن کو پہچاننے والے بنیں گے، ویسا ہی جیسے حضرت مفتی آباد احمد مجددی نے پہچانا، جیسے ہمارے کچھ اور بزرگوں نے پہچانا، ہم بھی پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدر آشنا بنائے، توفیق کا فیضان کرم ہم پر جاری فرمائے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم کسی لائق بنے، یہ لائق بنانا بھی انہیں کی وسعت بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اللہ رب العزت سایہ سلامت رکھے۔ لا الہ